السلام علیکم مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. ہم سب جانتے ہیں کہ سوال کرنے میں نصف دانائی ہے. علم و حکمت کی ترویج میں سوال کرنا ہی سب سے بڑی خوبی ہے. اسی طرح منطق کی سائنس میں درست سوال اٹھانا ہی بڑی کامیابی ہے. وہ جو صحیح سوالات کھڑے کرنے کا فن سیکھ لیتے ہیں دانائی اور دانش کے سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں. ویسے بھی کسی حوالے سے ذہن میں سوال کا ابھرنا فطرتی امر ہے. فطرت انسان کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے. سوال کرنے سے چھپی صلاحیتیں بروئے کار آنے لگ جاتی ہیں. سوال ابھرتا ہے تو جواب جنم لیتا ہے. نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں. تخلیق کے نئے زاویے جنم لیتے ہیں. لاز آف موشن ایسے ہی تو نہیں بن گئے. سوال تو اہم تھا کہ سیب نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا. جہاز ایسے ہی تو نہیں اڑنے لگ گیا. رائٹ برادرز کا سوال تھا کہ پتنگ کی جگہ جہاز کو اڑایا جا سکتا ہے. امیزون کے جیف کا، علی بابا کے جیک ما کا اہم سوال تھا کہ کیا لوگ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیوں؟ آج ای کامرس سے اربوں ڈالر کا بزنس ہوتا ہے. ملک و قوم کی ترقی میں سوال اٹھانے، سوال کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور پھر ہر سوال کا مناسب جواب دینے کے لیے ایک حوصلہ افزائی والا سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے. ایسے ماحول کی فراہمی مشترکہ کاوش سے ہی بروئے کار آتی ہے. یاد رہے کہ کسی کا اچھے انداز سے سوال نہ کرنا اس کی نالائکی، کم علمی ظاہر کرتی ہے، مگر کسی کے فضول سوال پر خاموشی اختیار کر لینا چڑھ جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مزاج کی تلخی ہمیں بلندی سے پستی میں جا پھینکتی ہے. غلط لوگوں اور فضول سوال کرنے والوں کی نالائکی ہمارے مزاج کے بگاڑ کی جہالت سے چھوٹی نظر آتی ہے. ایک اہم نقطہ ذہن میں رہے کہ ماں باپ کا بچے کو سوال کرنے سے روکنا اس کی چھپی صلاحیتوں کو بروئے کار آنے سے روک دیتا ہے. وقت کے استاد کا سوال کرنے والے کو شٹ اپ کال دینا اسے خوف کا شکار کر دیتا ہے. مختلف محکموں میں اہم ترین میٹنگز میں سوال نہ کرنے کی فضا اگر قائم ہو جائے تو اداراتی زوال کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. سوال کرنے کے حق کو سلب کرنے سے بہت سے انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں اور کئی قسم کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو پاتی. ویسے بھی کسی کے جائز سوال کا جواب نہ دینا اپنی ذمہ داری سے نظر چرانے والی بات ہے. کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سچا کھرا سوال اٹھانے والوں کے شدید خلاف بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے سوالات اپنے اندر ہی جواب سموئے ہوتے ہیں. جب جواب ہماری فیور میں نہیں جاتا، جب سوال چپنے لگتا ہے تو ہم غصہ کھا جاتے ہیں. کچھ سوالات جب ہمیں ضرب لگاتے ہیں تو ہم طیش میں آ جاتے ہیں. کچھ سوالات چونکہ ہمیں ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر سوال ہمیں کڑوا لگتا ہے. بس حل تو یہی ہے کہ جو سوال کوئی دوسرا اٹھائے اپنے آپ سے وہی سوال کیا کریں. ہر تلخ سوال سننے کا حوصلہ پیدا کریں. اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں. آپ کو سوالات اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے. خدا را کسی کے کھرے سوال پر غصہ کر کے اپنی جہالت کا بھانڈا مت پھوڑیں. جس کو نہیں بھی علم وہ بھی ہماری جہالت سے آشنا ہو جائے گا. زندگی میں ہمیشہ اپنی ذات سے سوال کرتے رہا کریں. اپنے ہر فعل، اپنی ہر عادت پر سوال اٹھانے سے معرفت کی منازل طے ہوتی ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے سارے سوالوں کا جواب ہمارے دماغ کے کتب خانہ میں موجود ہوتا ہے. بس ہمت اور لگن سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہر مشکل سوال کے جواب کی تلاش میں ہی زندگی ہے. ایسی زندگی جس پر ہر کوئی رشک کرے، اور ایسی حکمت جس پر اہل دانش بھی فخر کرتے ہوں. اللہ حافظ.